امیر خسرو اردو ہندوی کے پہلے شاعر، حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد اور ماہر موسیقی، اپنی پہیلیوں کے لیے مشہور، جو ہندوستانی لوگ ادب کا حصہ ہیں۔ طبلہ اور ستار جیسے اہم ساز ایجاد کیے۔ زحل مسکین مکن تغافل جیسی غزل لکھی، جسے اردو یا ہندوی شاعری کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو کا تعارف۔ تخلص: خسرو، اصلی نام ابو الحسن یمین الدین، پیدائش ایٹا اتر پردیش، وفات دلی، انڈیا۔ امیر خسرو ان نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ایک تھے جو صدیوں بعد کبھی جنم لیتی ہیں۔ خسرو نے ترکی النسل ہونے کے باوجود کثیر نسلی اور کثیر لسانی ہندوستان کو ایک وحدت کی شکل دینے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ ان کی شخصیت بجائے خود متنوع تھی۔ وہ بیک وقت شاعر، مدبر، سپاہ گر، صوفی، امیر اور درویش تھے۔ انہوں نے ایک طرف بادشاہوں کے قصیدے لکھے تو دوسری طرف اپنی شیریں بیانی سے عوام کا دل بھی موہ لیا۔ امیر خسرو ان لوگوں میں سے تھے جن کو قدرت صرف محبت کے لیے پیدا کرتی ہے۔ ان کو ہر شخص اور ہر چیز سے محبت تھی، اور سب سے زیادہ محبت ہندوستان سے تھی، جس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ وہ ہندوستان کو دنیا کی جنت کہا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ہواؤں کا نغمہ ان کو مست اور اس کی مٹی کی مہک ان کو بے خود کر دیتی تھی۔ جب اور جہاں موقع ملا انہوں نے ہندوستان اور اس کے باشندوں کی جس طرح تعریفیں کی ہیں، اس کی کہیں دوسری جگہ مثال نہیں ملتی۔ پشت در پشت صدیوں سے ہندوستان میں رہنے والا بھی جب ہندوستان کی بابت ان کے بیان پڑھتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے حقیقی حسن سے وہ پہلی بار دوچار ہو رہا ہے۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا۔ وہ 1253 میں ایٹا ضلع کے قصبہ پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود چنگیزی فتنہ کے دوران تاجکستان اور ازبکستان کی سرحد پر واقع مقام کش موجودہ شہر سبز سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خسرو ان کی تیسری اولاد تھے۔ جب خسرو نے ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے ان کو خوشنویسی کی مشق کے لیے اپنے وقت کے مشہور خطاط سعد اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن خسرو کو پڑھنے سے زیادہ شعر گوئی کا شوق تھا۔ وہ وصلیوں پر اپنے شعر لکھا کرتے تھے۔ شروع میں خسرو سلطانی تخلص کرتے تھے، بعد میں خسرو تخلص اختیار کیا۔ خسرو جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو غیاث الدین بلبن ملک کا بادشاہ تھا اور اس کا بھتیجا کشلو خان عرف ملک چھجو امراء میں شامل تھا۔ وہ اپنی جود و سخا کے لیے مشہور اور اپنے وقت کا حاتم کہلاتا تھا۔ اس نے خسرو کی شاعری سے متاثر ہو کر اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن بلبن کا بیٹا بگرا خان، جو اس وقت سمانہ کا حاکم تھا، محفل میں موجود تھا۔ اس نے خسرو کا کلام سنا تو اتنا خوش ہوا کہ ایک کشتی بھر رقم ان کو انعام میں دے دی۔ یہ بات کشلو خان کو ناگوار گزری اور وہ خسرو سے ناراض رہنے لگا۔ آخر خسرو بگرا خان کے پاس ہی چلے گئے، جس نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ بعد میں جب بگرا خان کو بنگال کا حاکم بنایا گیا تو خسرو بھی اس کے ساتھ گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد اپنی ماں اور دہلی کی یاد نے انہیں ستایا تو وہ دہلی واپس آ گئے۔ دہلی آ کر وہ بلبن کے بڑے بیٹے ملک محمد خان کے مصاحب بن گئے۔ ملک خان کو جب ملتان کا حاکم بنایا گیا تو خسرو بھی اس کے ساتھ گئے۔ کچھ دنوں بعد تیمور کا حملہ ہوا۔ ملک خان لڑتے ہوئے مارا گیا اور تاتاری خسرو کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 برس بعد خسرو کو تاتاریوں کے چنگل سے رہائی ملی۔ اس عرصہ میں انہوں نے ملک خان اور جنگ میں شہید ہونے والوں کے دردناک مرثیے لکھے۔ بلبن کی موت کے بعد خسرو امرائے شاہی میں سے ایک خان جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے اور جب اسے اودھ کا حاکم بنایا گیا تو اس کے ساتھ ہو گئے۔ خسرو 2 برس اودھ میں رہنے کے بعد دہلی واپس آ گئے۔ خسرو نے دہلی کے 11 بادشاہوں کی حکومت دیکھی اور بادشاہوں یا ان کے امیروں سے وابستہ رہے۔ سبھی نے ان کو نوازا، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہیں ہاتھی کے وزن کے برابر سکوں میں تولا گیا اور یہ رقم ان کو انعام میں دی گئی۔ خسرو نہایت پرگوش شاعر تھے۔ اکثر تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ان کی ابیات کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ اور 4 لاکھ سے کم ہے۔ اودھی نے لکھا ہے کہ خسرو کا جتنا کلام فارسی میں ہے اتنا ہی برج بھاشا میں بھی ہے۔
لیکن ان کے اس دعوے کی تصدیق اس لیے محال ہے کہ خسرو کا مدون کلام برج بھاشا میں نہیں ملتا۔ ان کا جو بھی ہندی کلام ہے وہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ خسرو سے پہلے ہندی شاعری کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ خسرو نے فارسی کے ساتھ ہندی کو ملا کر شاعری کے ایسے دلکش نمونے پیش کیے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ خود درباریوں میں درباری شاعر تھے، لیکن دربار سے باہر وہ پوری طرح عوام کے شاعر تھے۔ زندہ دلی اور خوش مزاجی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تصوف نے ان کو ایسی نگاہ دی تھی کہ انہیں خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے کہی گئی ان کی غزلیں عجیب رنگ پیش کرتی ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جس نے ان کی غزل ظالم مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں نہ سنی ہو اور اس کے پرسوز مگر و جد آمیز لطف سے محروم رہ گیا ہو۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خسرو ایک بڑے موسیقار بھی تھے۔ ستار اور طبلہ کی ایجاد کا سہرا ان کے سر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستانی اور فارسی راگوں کے امتزاج سے نئے رنگ ایجاد کیے۔ راگ درپن کے مطابق ان کے نئے راگوں میں سازگری، باخرس، اشاک، سرپردہ، فردست، موافق وغیرہ شامل ہیں۔ خسرو نے قوالی کو فن کا درجہ دیا۔ شبلی نعمانی کے مطابق خسرو پہلے اور آخری موسیقار ہیں جن کو نائک کا خطاب دیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خسرو عہد اکبری کے مشہور موسیقار میں تان سین سے بھی بڑے موسیقار تھے۔ خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء سے خاص نسبت تھی، حالانکہ دونوں کی عمروں میں بس 2-3 سال کا فرق تھا۔ خسرو نے 1286 میں خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور خواجہ صاحب نے خاص ٹوپی جو اس سلسلہ کی علامت تھی خسرو کو عطا کی تھی اور انہیں اپنے خاص مریدوں میں داخل کر لیا تھا۔ بیعت کے بعد خسرو نے اپنا سارا مال و اسباب لٹا دیا تھا۔ اپنے مرشد سے ان کی عقیدت عشق کے درجہ کو پہنچی ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب کو بھی ان سے خاص لگاؤ تھا۔ کہتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین کیا لایا تو خسرو کو پیش کروں گا۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ایک قبر میں 2 لاشیں دفن کرنا جائز ہوتا تو اپنی قبر میں خسرو کو دفن کرتا۔ جس وقت خواجہ صاحب کا وصال ہوا خسرو بنگال میں تھے۔ خبر ملتے ہی دہلی بھاگے اور جو کچھ زر و مال تھا سب لٹا دیا اور سیاہ پوش ہو کر خواجہ کی مزار پر مجاور ہو بیٹھے۔ 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور مرشد کے قدموں میں دفن کیے گئے۔ برابر اس لیے نہیں تاکہ آگے چل کر دونوں کی جداگانہ قبروں کی شناخت میں مشکل نہ پیدا ہو۔ خسرو نے بہت مصروف لیکن پاکیزہ زندگی گزاری اور اپنی ساری توانائیاں شعر و موسیقی کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے نسلاً غیر ملکی ہونے اور فاتح حکمران طبقہ سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک مخلوط ہندوستانی تہذیب کی تعمیر میں خشت اول کا کام کیا۔ ان کا یہ کارنامہ کم نہیں کہ ہندی اور اردو 2 مختلف زبانوں کے فروغ کے بعد بھی دونوں خیموں کے لوگ خسرو کو اپنا کہنے پر فخر کرتے ہیں۔